الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد معیت الہیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالی کا ذکر ہر لمحہ اور تمام اوقات میں کرتے تھے اور ہمیشہ یاد الہی میں مشغول رہتے تھے، اور کوئی چیز آپ کو ذکر الہی سے باز نہ رکھتی تھی، اور آپ کی ہر بات یاد حق، حمد و ثنا، توحید و تمجید، تسبیح و تقدیس اور تکبیر و تحلیل میں ہوتی تھی، اور اسماء و صفات الہی، وعدہ وعید، امر و نہی، احکام شرع کی تعلیم، ذکر جنت و نار اور ترغیب و ترہیب کا بیان، یہ سب ذکر حق تھا۔ اور خاموشی کے وقت اللہ تعالیٰ کی یاد قلب اطہر میں رہتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سانس آپ کے قلب و زبان، اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھڑا ہونا، لیٹنا، کھانا پینا، سونگھنا، آنا جانا، سفر و اقامت، پیدل و سواری، غرض کے کسی حالت میں ذکر حق جدا نہ تھا۔ جو بھی صورت یاد کرنے کی ہوتی، خواہ دل میں یا زبان سے، ہر فعل میں یا شان میں ذکر الہی ہوتا۔ دن اور رات کے اعمال و اشغال، وقت تہجد سے سونے کے وقت تک، مختلف اوقات و لمحات و حالات و اوضاع اور اطوار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ یہی ادعیہ معصورہ تمام مقاصد و مطالب اور حاجات کو شامل و حاوی ہیں، اور ہر خاص مقصد و مطلب کے لیے بھی جداگانہ دعا بیان فرمانے سے نہیں چھوڑی ہے۔ مدارج النبوہ۔ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی یہی تعلیم دی ہے، اور قرآن کا بھی یہی مقصد ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ذکر کو کثرت سے کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، لیٹنے کی حالت میں ذکر کا حکم قرآن کریم میں ہے۔ عقل مندوں کی یہ نشانی بتائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کثرت ذکر کے اوپر فلاح یعنی حقیقی کامیابی کو منحصر رکھا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ۔ تمہاری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو ہر وقت اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد میں لگے رہنا چاہیے، اور اسی لیے مشائخ کے یہاں بھی کثرت ذکر کا بہت ہی اہتمام ہے کہ جہاں ذکر ہوگا وہاں غفلت نہیں ہوگی، اور غفلت ہوتی ہے شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ اس لیے غفلت ام الامراض ہے، اور ذکر اس کے مقابل ہے کہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ اس لیے ذکر کی کثرت کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے مشائخ، خاص طور پر حضرت والا حضرت مولانا محمد قمر الزماں صاحب دامت برکاتہم العالیہ،
چلتے پھرتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنے کو بیان فرماتے ہیں، اس لیے، اور اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھے، نستغفر اللہ پڑھے، اونچائی پر چڑھے اللہ اکبر پڑھے، نیچائی پر چلے اترے تو سبحان اللہ پڑھے، گلی کوچوں میں تیسرا کلمہ پڑھے، بازار میں چوتھا کلمہ پڑھے، بہت ہی ثواب کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق دے، آسان فرمائے، مدد فرمائے، اور سننے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، مدد فرمائے اور توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ مواہب میں کہتے ہیں، نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں ایک طرف تو روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ حضرات کئی وقت بھوکے رہتے تھے، کھانے کے لیے آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے پاس کچھ نہ ہوتا تھا، کبھی کھجوریں کھا کر گزارا کر لیا اور کبھی یہ بھی میسر نہ ہوئی تو صرف پانی ہی پی لیا۔ اور دوسری طرف روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو سال بھر کا روزینہ ایک ہی بار دے دیا، سال بھر کا پورا نفقہ اناج۔ آپ نے اپنے 40 ساتھیوں میں 40 اونٹ تقسیم فرمائے۔ کہیں یہ ذکر ہے کہ آپ نے حج و عمرہ کے دوران 100 اونٹ ذبح کیے۔ کسی دیہاتی کو بکریوں کا ریوڑ عنایت فرمایا۔ آپ کے ساتھیوں میں سے بھی بعض ایسے ساتھیوں کے واقعات کثرت سے ملتے ہیں جو صاحب ثروت تھے۔ حضرات ابو بکر صدیق، عثمان غنی اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ، جنہوں نے بہت سے مواقع پر اپنے مال و دولت سے مسلمانوں کی مدد کی، تو اگر یہ فراخی اور وسعت تھی تو پھر کئی روز بھوکا رہنے، مہینہ بھر گھر میں چولہا نہ جلنے کے کیا معنی؟ اور اگر اتنی تنگ دستی تھی کہ کھانے پینے کے لیے بھی کچھ میسر نہ آتا تھا تو پھر یہ داد و دہش کیسے تھی؟ ایک ایسی حقیقت ہے جو عام آدمی کے ذہن میں الجھن پیدا کرتی ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ فتح الباری میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اپنی جان پر یہ سختیاں اس لیے نہیں تھی کہ در حقیقت آپ حضرات نان شبینہ سے بھی محتاج اور عاجز و درماندہ تھے۔ ایسے صحابہ کی تعداد کم تھی جو واقعی انتہائی عسرت اور تنگ دستی میں زندگی بسر کرتے تھے۔ اصل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا بھوکا پیاسا رہنا، اچھے کھانوں سے گریز کرنا کبھی مجبوری کی وجہ سے بھی ہوا، ورنہ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بھوک پیاس کی سختیاں باختیار خود اس لیے برداشت کرتے تھے کہ دوسروں کے لیے ایثار اور جانثاری کا جذبہ پیدا ہو، دنیاوی مال و منال اور عیش و راحت سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا جائے، کیونکہ دنیاوی ساز و سامان اور عیش و عشرت انسان کو خدا کی یاد اور حق کی حمایت سے غافل بنا دیتی ہے۔ فتح الباری۔ مزید انشاءاللہ آئندہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان صفات کو سن کر کے، کہہ کر کے اپنی زندگیوں میں اختیار کرنے کی توفیق دے، اللہ آسان فرمائے، مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے، ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہنے والا بنائے، غفلت سے اللہ تعالیٰ پوری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔